بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 302، پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 یعنی جلد دوم، پیج ہے 292 اور سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 3۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل معارف القرآن، یہ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اے کہ نہ شناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں۔ ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا، سمی اللہ وکل بیمینک وکل مما یالیک، اللہ کا نام لے کر کھا، دہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ بخاری شریف، مسلم بحوالہ مشکات شریف، صفحہ نمبر 363۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئیں اور ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئی اور ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور اکرم کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی۔ آپ نے فرمایا، اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں گا اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرت
حضرات صحابہ کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جویریہ رضی اللہ آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام کے ادب کی کیا شان تھی اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ سے نکاح کر لینے سے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کر لیا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطہ سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ملی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وَالْفَحْلُ لا یجدأ انفہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کے ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ کے تعدد ازواج میں مل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے کثرت ازواج اصحاب المعراج کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔ یہ کتاب کا نام ہے، رسالے کا نام ہے۔ یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پرفریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس دام تصدیر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں، اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کا ہیڈنگ ہے، اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے۔ یہ ہیڈنگ ہے، اگر متعدد بیویوں پر مساوات اور عدل و انصاف، یعنی اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کیا جائے۔ یہ ہیڈنگ ہے اسی کا۔ 4 بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک ہو اس سے گزارا کر لو۔ سبحان اللہ۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکو اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا کہ ایک شخص کی کئی بیویاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی ایک شخص کئی بیویاں رکھ لیتا تھا، جس کا ذکر چند احادیث کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں پہلے گزرا ہے۔ اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا، جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا۔ اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالتے۔ قرآن کریم نے صاف فرما دیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو یا کنیز سے گزارا کر لو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیات میں ہے، اس کی خاطر یعنی اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے جائیں وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و انصاف اور مساوات کے ساتھ پورے کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے۔ اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ 4 سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ 4 سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور 4 کے اندر جو نکاح کیے جائیں وہ نکاح تو بہرحال ہو جائیں گے، لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہوگا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کر سکے گی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعید سنائی ہے، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے تو ان معاملات میں بھی مساوات فرمائی ہے، مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا نفقہ میں برابری، شب باشی میں برابری، رہا وہ امر جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے تو اس میں غیر اختیاری معاملے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطے کہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ، یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اس کے بعد ہم بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں محل اس کو خدا دیتا ہے۔
جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، ہیرے موتی سے مکان اس کو سجا دیتا ہے۔ بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے۔ جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ چھوڑ اگر فرض نمازوں کو بھی جس نے قصدن، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے۔ رب کی معراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز، سجدہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے۔